السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ علق، سورہ قدر اور سورہ بینہ کی تلاوت کروں گا اور ہم آخر پر قواعد بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من
كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ آئیے اب ہم مختصر کچھ قواعد پر بھی نظر ڈال لیں۔ اقرا قاف پر قلقلہ ہوگا اور قاف پر ادا کیا جائے گا۔ الف پر جب کبھی جزم ہو تو وہ دراصل حمزہ ہوتا ہے۔ الف پر زبر زیر پیش کچھ بھی ہو تو وہ دراصل حمزہ ہوگا۔ الف کب کھینچا جاتا ہے یا الف تب رہتا ہے جب وہ تمام حرکات سے خالی ہو۔ الف تب رہتا ہے جب تمام حرکات سے خالی ہو۔ اگر الف پر زبر زیر پیش جزم کچھ بھی ہو تو وہ دراصل حمزہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ جزم ہے تو جس طرح حمزہ کو ادا کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو بھی حمزہ
کی طرح ہی ادا کیا جائے گا، چونکہ یہ حمزہ ہی ہے۔ بسم ربک الذی، را پر کیا جائے گا، کاف باریک ادا ہوگا، خا پر کیا جائے گا، آخر پر وقف کریں گے تو قاف کا قلقلہ ہوگا اور قاف پر ادا کریں گے۔ اسی طرح یہاں بھی خا پر ہوگا، قاف پر کیا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد سین حروف حلقی کے علاوہ حرف ہے، اس لیے ہم نون پر غنہ کریں گے۔ اب نون ساکن کے بعد یہاں پر دیکھیں عین ہے، یہ عین حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اور یہاں پر قاف کو پر ادا کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہاں بھی قاف ہے، قاف پر ادا ہوگا، را پر زبر ہے تو را کو پر کریں گے، اور یہاں پر بھی الف پر جزم ہے، اس لیے یہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگا جیسے حمزہ کو ہم ادا کرتے ہیں۔ را پر زبر ہے، را پر ہوگا، کاف باریک ادا کیا جائے گا، را پر زبر ہے، را پر ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، الذی علم بالقلم، زال نرم ادا کرتے ہیں، عین حروف حلقی ہے، حلق سے ادا کریں، قاف پر کیا جائے گا۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہاں پر نون ساکن ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں الف عین پر زبر ہے، لام پر زبر ہے، میم پر زبر ہے، اور تو جہاں کہیں زبر زیر پیش ہو اور اس کے ساتھ حروف مد نہ ہوں تو اس کو ہم کھینچیں گے نہیں، لمبا ادا نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد سین ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، غنہ اخفا کے ساتھ ہوگا، ما لم یعلم۔ کلا ان الانسان لیطغی، اب یہاں پر دیکھیں نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے اور غنہ اظہار کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسانہ پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، تو نون ساکن کے بعد سین ہے، سین کو سخت ادا کریں گے، اور یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ تا پر قلقلہ ہوگا اور تا کو ہم پر ادا کریں گے، تا کو ہم پر ادا کریں گے اور تا پر قلقلہ بھی ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم نئی صورت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔